منزل جنون از عائشہ رانا قسط نمبر 57۔ کنگ بری خبر ہے، خالد نے ڈرتے مداخلت کی۔ بکواس بند کرو، وہ حور کو قابو کرتے دھاڑا۔ حور مسلسل سانسوں کے لیے تڑپتے ساتھ مزاحمت کر رہی تھی۔ وہ ہماری شپس کو بیچ راستے میں کسی نے قبضے میں کر لیا ہے۔ اس کی بات پر اس کے حور کے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھ تھمے۔ کون سی شپس؟ اس کے لہجے میں واضح بے یقینی تھی۔ وہی جو ہم نے اٹلی کی طرف روانہ کی تھی۔ ڈیلرز کی کالز پر کالز آ رہی ہیں۔ وہ پارٹی بہت غصے میں ہے۔ کنگ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ حور نے اپنا چکراتا سر زمین پر ٹکایا۔ اتنے مردوں کے بیچ اپنی بے حرمتی پر اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کس نے یہ جرأت کی ہے؟ وہ خالد کا گریبان دبوچ گیا۔ مجھے خبر ملی ہے ریان خان زادہ اپنے آپ میں سے باہر ہو چکا ہے۔ مجھے شک ہے یہ کام اسی کا ہے۔ حور نے ہوش گنواتے اس کے آخری الفاظ سنے اور ان الفاظ نے گویا اس میں نئی روح پھونک دی۔ عن قریب وہ اپنی سانسیں گنوا بیٹھتی، لیکن ایک کچے دھاگے جتنی کمزور امید کی ڈور اسے تھما دی گئی۔ اپنے شکوک و شبہات اپنے پاس رکھو اور مجھے صرف سچی بات بتاؤ۔ وہ دھاڑا، ہم ابھی اور اسی وقت نکلیں گے۔ ریان خان زادہ کی جان جس طوطے میں ہے وہ میرے پاس ہے۔ اس نے ایک نظر حور کے بے حال ہوتے وجود پر ڈالی جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے ایک اشارے پر گارڈز نے آگے بڑھتے اس کے وجود کو گھسیٹا۔ وہ ٹینکی کے پیچھے چھپی بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میرا، کسی نے جھجک کر اس کا نام پکارا تو اس نے جھٹکے سے گردن موڑی۔ نیم اندھیرے میں اپنے اوپر جھکے مردانہ وجود کو دیکھتے وہ سٹل ہوئی۔ ڈرے مت، میں آدم ہوں، مجھے ریان سر نے بھیجا ہے آپ کو لینے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اپنا سر دیوار میں مار دے۔ ایک تو ریان سر کو بھی یہ کام اسی کو سونپنا تھا۔ پہلی باری میں تو شاہ میر نے صرف ٹریلر دکھایا تھا، اب پوری فلم دکھاتا تو وہ یقیناً دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ ابھی تو میں ہوں بھی کنوارا، دل نے دہائی دی، اور اسی دہائی کے ساتھ ایک نازک چیختا چلاتا پٹھانی وجود نہ جانے کہاں سے اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرایا کہ وہ خود بھی ہڑبڑا کر رہ گیا۔ توبہ استغفار! اس نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میرا ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ پلیز جلدی چلیں، آپ کو مینشن پہنچانا ہے، بہت رات ہو گئی ہے۔ میرا اس کی بات پر ڈرتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اتنی آسانی سے کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ وہ تھوڑی تھا جس نے اس کا بھروسہ اور دل دونوں جیت لیے تھے۔ آپ جلدی کریں ورنہ وہ شاہ میر ابھی آپ کے پیچھے یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں؟ آدم نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ میرا کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ مرکے ہوئے اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے بے مول ہو رہے تھے۔ تو پھر چلیں، ریان سر نے کہا ہے اگلے 1 گھنٹے میں آپ کو مینشن پہنچانا ہے، ورنہ میرا کیریئر تباہ۔ اسے کچھ دیر پہلے کی ریان کی دھمکی یاد آئی تو وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ میرا آہستہ سے دیوار کا سہارا لیتے کھڑی ہوئی۔ اپنے منہ میں ٹھونسا دوپٹہ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے باہر نکالا۔ وہ آپ اپنا نیکلس 1 منٹ کے لیے مجھے دیں۔ اس کی اگلی بات پر وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ ہاتھ نے بے ساختہ اس ننھے دل کو چھوا۔ اس میں ٹریکر لگا ہے جس سے شاہ میر آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں وہ ٹریکر ہٹا کر آپ کو نیکلس واپس کر دوں گا۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ میرا کشمکش میں گھری۔ جلدی کریں، اتنا وقت نہیں ہے جتنا آپ لگا رہی ہیں۔ وہ آپ کی باہر جھنجھلایا۔ میرا نے جھجکتے احتیاط سے وہ اتارتے اسے تھمایا ہے۔ اس معصوم کے خیال میں وہ ابھی اسے واپس کر دیتا، پر وہ تو اپنی جیب میں ڈال گیا۔ میرا نے تڑپ کر اس کی جانب دیکھا۔ مینشن جا کر واپس کر دوں گا، جلدی سے بولتے اس نے میرا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا، پر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلی۔ سچ کہہ رہا ہوں، واپس کر دوں گا۔ آدم کی جان لبوں پر اٹکی تھی، کہیں سے بھی اس کا سربراہ شوہر حاضر ہو جاتا۔ میرا کہاں ہو؟ رات کے سناٹے میں شاہ میر کی آواز ذرا دور سے سنائی دینے لگی۔ اندر کھڑے وہ دونوں وجود ہڑبڑائے۔ میرا کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ جلدی چلیں یہاں پیچھے سے۔ وہ اسے لیے پیچھے کے راستے سے لے کر نکلا جہاں وہ پہلے ہی گاڑی کھڑی کر چکا تھا۔ میرا نے اپنے دل پر پیر رکھتے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ آدم نے تیزی سے گاڑی بھگائی۔ میرا ہچکیوں سے رونے لگی۔ پتہ نہیں کس بات کی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس شخص سے جدائی تمام تکلیف پر حاوی تھی۔
اس نے قبر سے آنکھیں میچ لی۔ گاڑی اس محلے سے نکلتے اب سڑک پر ہوا دوا تھی۔ آدھی رات کو سڑکیں سنسان تھی۔ آدم نے سکون بھرا گہرا سانس لیا۔ ایک پہاڑ کا بوجھ سر سے اترا۔ اس نے موڑ کاٹی تو سامنے سے تیزی سے آتی گاڑی نے اسے بریکس لگانے پر مجبور کیا۔ شٹ! آدم نے قابو سے باہر ہوتی گاڑی بمشکل سنبھالی۔ سڑک پر ٹائر چرچرانے کی آواز گونجی۔ میرا کا سر فرنٹ سیٹ سے ٹکرایا تو اس نے اپنا چکراتا سر سنبھالا۔ وہ گاڑی ان کی گاڑی کے عین سامنے رکتی روڈ بلاک کر گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا سرخ نگاہیں آدم کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ آدم نے بمشکل تھوک نکلا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے اپنے ٹکڑے جبڑے کو بے چارگی سے چھوا۔ شامل گاڑی سے تیزی سے نکلتے اس کی جانب بڑھا، بالکل ایسے جیسے کوئی شیر اپنے شکاری پر جھپٹ پڑتا ہے۔ اسے گریبان سے دبوچے وہ ایک جھٹکے سے گاڑی سے باہر کھینچ گیا۔ میری بیوی کو کہاں لے کر جا رہا تھا؟ ہاں؟ بدرپے اس کے منہ پر اپنے بھاری ہاتھ کے مکے جڑتے وہ اسے سڑک پر دھکیل گیا۔ میرا حق ٹیکسی اس کا جنونی روپ دیکھ رہی تھی۔ آج اس نے پہلی مرتبہ اسے یوں دیکھا تھا۔ میری بیوی کو مجھ سے دور کرے گا؟ تیری اتنی ہمت! اپنی پستول کا دستہ اس نے بے رحمی سے اس کے سر میں دے مارا۔ آدم درد سے کراہتے سڑک پر لوٹ پوٹ ہوا۔ سر سے خون بہتے اس کی پچھلی گردن میں گو گیا۔ ناک اور دانت بھی خون میں سنے اس کی خراب حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ میری بات سنو! اس نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن شاہ اس کا گلا گھونٹ گیا۔ میری بیوی پر نظر رکھی رایان کو ساتھ ملا کر اسے مجھ سے چھیننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آواز کھونے لگا۔ آدم کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ اپنی پوری طاقت لگانے کے باوجود وہ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلا پا رہا تھا۔ میرا کپکپاتے گاڑی سے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ بے ساختہ اسے وہ دن یاد آیا جب ارمغان نے حور کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے تھے۔ تب بھی وہ ایسے ہی جنونی بن گیا تھا۔ کیا وہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گا؟ اس خیال سے اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس کے ساتھ تو وہ نہ جانے کتنی بے رحمی دکھاتا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہوئی۔ شامیر اسے ادھموا کرتے پیچھے ہٹا۔ مار مار کر اس کا سانس پھول چکا تھا۔ بے اختیار اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں وہ سہمی ہرنی کی مانند بیٹھی تھی۔ اس کی ایک جھلک اور وہ بل کھاتا شور مچاتا سمندر شانت ہوا۔ آنکھوں میں جنون اور دہشت کے بجائے کرب اور تکلیف چھائی۔ وہ برق رفتاری سے گاڑی کا دروازہ کھولتے اندر بیٹھا۔ میرا بدک کر پیچھے ہوئی، پر وہ اگلے ہی لمحے ایک ہاتھ اس کی نازک کمر میں ڈالتے اور دوسرا ہاتھ اس کی پچھلی گردن پر رکھتے بے حد قریب کھینچ گیا۔ میرا نے خوف سے آنکھیں میچ لی، پر اس کے اگلے حمل پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ چوم رہا تھا۔ کیوں مجھے تکلیف دی؟ وہ اس کے گال پر شدت سے لب رکھتے سوال کر رہا تھا۔ اس کے سوال سے زیادہ وہ اس کے لہجے کی نمی پر حیران ہوئی۔ میر ایک لفظ گوشے کی مانند اس کے لبوں سے ادا ہوا، اور وہ اسی لمحے اس کے نرم و ملائم لبوں پر اپنے آتش لب رکھ گیا۔ قطرہ قطرہ ان کا رس نچوڑتے وہ اپنے جھلستے دل پر مرہم رکھنے لگا۔ میرا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی قمیض مضبوطی سے تھامی۔ نہ جانے کیسی طاقت تھی اس لمحے میں کہ وہ ذرا مزاحمت نہ کر سکی۔ اس نے دھیرے سے اپنی سوجی آنکھیں کھولیں۔ تیز روشنی آنکھوں میں چبھی تو وہ تکلیف محسوس کرتے پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ بمشکل ہمت کرتے اس نے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ایک انتہائی چھوٹا سا کمرہ جس میں بمشکل صرف ایک سنگل بیڈ کی جگہ تھی۔ اس نے لیٹے لیٹے اپنا کپکپاتا ہاتھ اٹھایا جہاں ڈرپ لگی تھی۔ دوائی کی بدبو اس کی برداشت سے باہر ہوئی۔ لیٹی رہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو سفید کوٹ پہنے ایک ڈاکٹر اس کے سر پر کھڑی تھی۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ غائب دماغی سے پوچھ رہی تھی۔ فی الحال اس کے دماغ میں گزری رات کی قیامتیں نہیں تھیں۔ ابھی آپ کچھ مت سوچیں، صرف ریسٹ کریں۔ ڈاکٹر نے اس کے سوال کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ حور نے اپنے کندھے اٹھاتے بیٹھنے کی کوشش کی۔ ارے آپ اٹھ کیوں رہی ہیں؟ اب کی بار ڈاکٹر کو اس پر غصہ آیا۔ اس کی اونچی آواز پر اس نے اپنا چکراتا سر سنبھالا جہاں درد کی ٹینسیں اٹھ رہی تھیں۔ اچانک جھماکے سے اسے سب یاد آیا۔ وہ متوحش سی ہوتے اسے دھکا دیتے کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر کے قدم لڑکھڑائے۔ اسے اس کمزور سی لڑکے سے اس کی توقع نہیں تھی۔ ریان، اسے یقین تھا اب تک تو وہ اسے بچانے آ بھی چکا ہوگا۔ بے دردی سے سوئی اپنے ہاتھ سے کھینچ کر الگ کرتے ہوئے اس چھوٹے سے کمرے کے کونے میں موجود چھوٹے سے دروازے کو کھولتے باہر نکلی۔ ڈاکٹر بھی بوکھلاتے غصے سے اس کے پیچھے بڑھی۔ حور بمشکل 2 قدم چلی اور پھر رکنے پر مجبور ہو گئی۔ اس کے رکنے کی وجہ سامنے مغرور سا بیٹھا وجود تھا۔ وہی وجود جس سے اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ جیٹ میں سوار تھے
اس کے قدم لڑکھڑائے تو وہ وہیں ٹیک لگا گئی۔ اسے دوپٹے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی تاکہ وہ اپنے وجود کو ڈھانپ سکے۔ کیا رپورٹ ہے؟ کنگ اس کے پیچھے موجود ڈاکٹر سے مخاطب تھا۔ یہ 3 ویکس پریگننٹ ہے۔ اس کے الفاظ نے گویا کنگ کے سر پر آسمان گرایا۔ وہی ہور بھی ثابت ہوئی۔ اس کا ہاتھ خود بخود پہلو پر جا ٹھہرا۔ کتنی خواہش تھی اس سے اپنی اور ریان کی اولاد کی، لیکن یہ خبر بھی اسے ایسے حالات میں ملے گی اندازہ نہیں تھا۔ خوشی کی خبر پر بھی وہ رونے لگی۔ مجھے جلد از جلد اس کا ابارشن کروانا ہے، تیاری کرو۔ کنگ کے بے رحم الفاظ نے اس کی روح کھینچی۔ ڈاکٹر نے اطمینان سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ خبردار، جو ہمارے بچے کا کوئی نقصان پہنچایا، ریان تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دیں گے۔ تم موت مانگو گے، وہ بھی نہیں ملے گی۔ وہ ازانے ہوتے چیخی، لیکن اس کی چیخوں پر کنگ کے قہقہے بھاری پڑے۔ بڑا یقین ہے اپنے سو کالڈ ہسبینڈ پر، پھر وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ ہاں، مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا، اس نے جان بوجھ کر کھڑکی سے باہر زمین پر جھانکتے طنزیہ کہا۔ ہور نے سسکی لیتے ان ظالموں پر ایک نگاہ ڈالی جو خود کو خدا سمجھے بیٹھے تھے۔ جیٹ نے لینڈ کیا تو اس بار ہور خود ہی کھڑے ہوتے چل پڑی۔ کوئی اب اسے ہاتھ لگائے وہ نہیں چاہتی تھی۔ اب اسے اپنے بچے کی حفاظت کرنی تھی، بس تب تک جب تک وہ نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد وہ سب سنبھال لے گا۔ وہ خود کو تسلیاں دینے لگی۔ فی الحال اسے ان تسلیوں کی ضرورت تھی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ لوگوں کا ایک کمنٹ بھی میری ہمت بڑھا دیتا ہے، اس لیے پلیز کمنٹس لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔